کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت خطاب دینا چاہوں گا جناب ملک ارشد اعوان صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سابق سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آئی فیل آنرڈ کہ مجھے موقع دیا گیا کہ میں اس موضوع پہ بات کر سکوں۔ دیکھیں، کسی بھی معاشرے میں فنڈامنٹل رائٹس کا جو ہے وہ کتابوں میں لکھا جانے سے وہ کافی نہیں ہوتا۔ آپ کسی بھی مہذب سے مہذب معاشرے کو بھی اٹھا لیں، ان کے کتابوں میں، کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر جو ہے وہ لازمی موجود ہوتا ہے، لیکن جو ایکچول پوائنٹ اینڈ ایشو ہوتا ہے کہ کیا وہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ کسی بھی معاشرے کی کانسٹیٹیوشنل کتاب اٹھا لیں، اس میں جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس دیے ہوتے ہیں، جو ایک لیجسلیٹو کیپچر ہوتا ہے، اس کے تحت ان کو کوئی نہ کوئی ان کے لیے کوئی ایکٹ بنایا ہوتا ہے، کوئی پارلیمنٹ ایکٹ پاس کیا ہوتا ہے جس کے تحت اس فنڈامنٹل رائٹس کو کرٹیل کیا گیا ہوتا ہے۔ یہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ ایک احساس کی بات ہے، یہ اس معاشرے کے انہیبیٹنٹس کے دماغوں میں انڈیبٹڈ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کو یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہم نے کتابوں میں دیے ہوئے ہیں، یہ ہم نے لیجسلیٹو طریقہ کار سے ان کو کرٹیل نہیں کیا ہوا۔ اب ان فنڈامنٹل رائٹس کو انشور کون کرتا ہے؟ وہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کرتی ہے، اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونے کے لیے ان کا جو پروسیس آف اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ یہ جو موجودہ ایک کالا قانون ہے، جس کو میں کالا قانون کہوں گا، یہ اوسٹینسبلی جس طریقہ کار سے بنایا گیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ شکیں جو ہوں ویلڈ بھی ہوں، لیکن صرف شکیں ویلڈ ہونا ضروری نہیں ہوتی، اس کو جو بنانے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی معاشرے میں، آپ یو کے کی مثال لے لیں، اگر وہاں پہ آپ جوڈیشل ریویو کریں گے تو وہ سب سے پہلے دیکھیں گے یہ جو ایکٹ آپ چیلنج کر رہے ہیں، اس کو جو پروسیس آف انیکٹمنٹ ہے یا پروسیس آف پاسنگ دا لیجسلیشن ہے، آیا یہ طریقہ کار جو ہے اس میں کوئی میلافائڈی تو انوالو نہیں ہے؟ اس 26ویں قانون میں تو کلیئر کٹ میلافائڈی انوالوڈ ہے۔ اب اس 26ویں امینڈمنٹ کے تحت جو اتنی زیادہ پولیٹیکل انٹرونشن ان دا اپوائنٹمنٹ آف ججز ہے، وہ کسی طریقہ کار سے بھی جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ نہیں رہنے دے گی۔ یہ کانسٹیٹیوشنل پرنسپل ہے، لیجٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی، اور سب سے زیادہ ڈیپوڈنسی جو پیدا ہوتی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ جو پیدا ہوتی ہے جب آپ کسی کی آپ لیجٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی کو جو ہے نا اس کو وائلیٹ کریں۔ واٹ از لیجٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی؟ کہ آپ ایون جو ججز ہیں ان کو بھی ایک ان کا ہے کہ جی ان کے درمیان ایک سینارٹی کا پرنسپل ہوتا ہے۔ اگر اس سینارٹی آف پرنسپل کو وائلیٹ کریں گے تو جو باقی ججز ہیں وہ تو فیل کریں گے ہم تو جو ہے جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، انصاف کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن ہمارا رائٹ ہے ٹو بی پروموٹیڈ، ٹو بی ایلیویٹڈ ایز دا چیف جسٹس آف دا کنسرنڈ کورٹ۔ اگر ان چیزوں کو وائلیٹ کر کے آپ جو ہے ایسی اپوائنٹمنٹ کریں گے، ایسی ایک انکمبنٹ بنائیں گے ایک ایسے بندے کو جو کہ ایلیجیبل نہیں ہے یا جو کہ رائٹلی سوٹیبل نہیں ہے فار دیٹ پورٹ فولیو، تو میرا خیال ہے کہ آپ ایک جوڈیشری کے اندر بھی ایک ایسی فضا پیدا کرنے لگے ہیں جس سے جو ہے وہ ڈس اپوائنٹمنٹ پیدا ہوگی۔ جب ڈس اپوائنٹمنٹ ججز کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی تو وہ عام آدمی کو کیا انصاف دیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں امینڈمنٹ کو، جیسے رائے بشیر صاحب نے فرمایا کہ اس کو چیلنج کرنا چاہیے ہم کیونکہ طالب علم ہیں قانون کے، تو ہم تو جو ہے وہ عدالت میں ہی چیلنج کریں گے اور تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، لیکن جن کے سامنے چیلنج کیا جائے ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیلنج ہو رہا ہے یہ کس کے پاس چیلنج ہونا چاہیے۔ آیا جو بینیفیشری آف دس 26th امینڈمنٹ ہے یا وہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں اور جو ایک لارجر بینچ بن کے سب کی سب
اس کے اوپر ڈائلیٹ اپون کریں اور اس ایشو کو ڈیزالو کریں، کیونکہ یہ ایشو اگر ڈیزالو نہ ہوا تو یہ میرا خیال ہے ملک کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔